اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی تو در حقیقت وہ اپنا آپ ہی مشتاق ہے۔ اللہ نے بندے کو اپنی صورت اپنے رنگ ڈھنگ پر پیدا کیا کیونکہ بندہ اس کی روح سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق کی تلاش میں، رہبر کی تلاش میں، آگ کی تلاش میں، روشنی کی تلاش میں اس جانب گئے جہاں سے انہیں روشنی ہوتی محسوس ہوئی۔ روح ایک شعلہ آتش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے موسیٰ سے صورت آتش میں کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی تلاش میں تھے اور حق آپ پر الفاظ کی شکل میں نازل ہو گیا اور صدا آئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ وہی حق جو موسیٰ علیہ السلام پہ جلتی ہوئی جھاڑی کی شکل میں آگ میں ظاہر ہو گیا اور آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہوں رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ جس نے الفاظ سے اپنا آپ سمجھا دیا وہ الفاظوں میں ہی تو ہے۔ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے آدمی کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ الفاظ، جذبات، محسوسات، اثرات اور پھر عمل۔ جسم کا ہر اعضاء بولتا ہے۔ اسے جو سکھایا گیا وہ اپنی بولی میں بولتا ہے۔ جو فنکشن اسے دیا گیا وہ اسی کے مطابق بول رہا ہے۔ قیامت میں ہاتھ پیر بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ جو عمل ہاتھوں نے کیے۔ جس طرف پاؤں گئے، ہاتھ کا حرکت کرنا، پاؤں کا کسی سمت جانا اس کی بولی ہے۔ رب پاک فرماتے ہیں کہ ہر شے تسبیح میں، مگر تم اس کی تسبیح نہیں سمجھتے کہ ہر شے اپنے آپ میں، اپنے مظہر میں، اپنی پہچان میں، اپنی تصویر میں خود بول رہی ہے۔ پانی کبھی نہیں کہتا کہ میں پانی ہوں، میرا نام پانی ہے، بلکہ تم اسے دیکھتے ہو تو تمہیں اس کا نام معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ پانی ہے، ندی کا، نہر کا، دریا کا، سمندر کا، اور پھر وہ بولتا ہے اپنی گہرائی کا۔ تمہیں کیسے خبر ہو جاتی ہے کہ یہاں پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ پانی تم سے خیالی زبان کے ذریعے اپنا تعارف دیتا ہے۔ تم اس کے تعارف سے یا ڈر جاتے ہو یا اس میں کود پڑتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی تلاش میں تھے اور حق آپ پر الفاظ کی شکل میں نازل ہو گیا اور صدا آئی کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ وہی حق جو موسیٰ علیہ السلام پہ جلتی ہوئی جھاڑی کی شکل میں آگ میں ظاہر ہو گیا اور آواز آئی کہ اے موسیٰ میں ہوں رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ، میں، ہم سب اور جو بھی دنیا میں لوگ گزر چکے، قومیں گزر چکی، جو اب موجود ہیں، جو ابھی دنیا میں مستقبل میں آنے والے ہیں، رب پاک کو کیسے پہچانے تھے، کیسے پہچان رہے ہیں اور وہ کیسے پہچانیں گے؟ کلام کے ذریعے۔ کلام ہی جو کہ الفاظ ہیں، اسما ہیں، نام ہیں، وہ رب پاک نے آدم علیہ السلام کو سکھائے۔ انسان اپنے رب کو الفاظ کے ساتھ پہچانتا ہے کہ دیکھو اس کی نشانیاں، کہ یہ سورج کو نام سورج کس نے دیا؟ یہ سورج ہی ہے، اس میں شک ہی نہیں کہ جو دنیا کی نشانیاں موجود ہیں، جن پر غور و فکر کا حکم دیا گیا ہے، سب ویسے ہی موجود ہیں۔
جو اس کے نام رکھے گئے، رب ان ناموں میں ہی چھپا ہوا ہے۔ تبھی تو فرمایا گیا کہ اس کی نشانیوں میں غور کرو، وہ تمہارے ہر لفظ کے ساتھ ہے۔ اسے نگاہیں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ وہ الفاظ کی تاثیر میں موجود ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا۔ پھونک الفاظ کا باطن، رب کی پھونک نے انسان بنا دیا۔ اس سب سے زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن سکھایا، پھر اس نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھایا۔ تو ذرا غور کرو کہ رحمان ہی نے قرآن سکھایا، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا تو اسے بولنا سکھایا۔ پیدا وہ شے ہوتی ہے جو پہلے سے کسی شکل میں موجود ہو۔ بچہ ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، ابھی مکمل انسانی جسم میں تیار ہو رہا ہے، وہاں ایک زندگی موجود ہے جس کو ابھی انسان کے بچے کی شکل میں پیدا ہونا ہے، مگر وہ انسان ہی ہے، ایک مکمل جان ہے۔ تو رحمان ہی نے قرآن سکھایا۔ رب پاک کی اپنی ذاتی وہ خوبی جو اس نے اس روحانی انسان کو سکھا دی، حقیقی انسان کو سکھا دی، اپنی پہچان کا کلیہ بتا دیا اور پھر اس کو پیدا کیا کہ اب اس کلیے کو الفاظ میں بولو کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میں نے کائنات بنا دی، انسان کو بنا دیا۔ تو انسان کو بنا دیا اپنی پہچان کے لیے، اور پہچان کے لیے الفاظ دے دیے۔ نماز میں الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جاتا ہے، نماز میں اس سے سیدھا راستہ پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات، اللہ تعالیٰ سے دعا الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ الفاظ، ہر عمل انسان کا الفاظ سے سوچ کے زیر اثر ہو رہا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا اسے کوئی اپنی طرف سے بنا لائے، اور لیکن اپنے سے پہلے کلام کی تصدیق کرتا ہے اور ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جو تم پر لکھی گئیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کلام کی پھونک رب العالمین کی طرف سے ہے جو انسان پر لکھا گیا۔ رب کی پہچان اس کے الفاظ میں ہے۔ تم ایک کام کرو کہ گوگل ٹرانسلیٹ پر لکھنا رب، اور پھر اسے ہر زبان میں دیکھنا کہ اس کے الفاظ کیا ہیں۔ جیسے کہ کوئی اسے لارڈ کہہ رہا ہے، کوئی اسے بھگوان کہہ رہا ہے، اور کئی زبانیں ایسی ہیں جو مجھے بولنی بھی نہیں آتی، سمجھ بھی نہیں آتی، مگر وہ اسی زبان میں اس زبان کے بولنے والے کا بھی رب ہی ہے، وہ ان کے لیے ویسا ہی رب ہے جیسا تمہارے لیے تمہاری زبان میں ہے، تمہاری سمجھ میں ہے۔ تو کلام اللہ کا ایسا نہیں کہ اسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا سکے۔ یہ قرآن اسی کلام کی اگلی کڑی کی شکل میں نازل ہوا جو اس سے پہلے اترے آسمانی کلام، ان کی تصدیق کی کہ یہ بھی اللہ ہی کے الفاظ تھے، اللہ ہی کی پہچان تھی، اور اب قرآن بھی ان کی تصدیق کرتا ہوا آ گیا۔ آخری کلام تو ہر زبان میں، ہر الفاظ میں وہ خدا ہے۔ تو آخری کلام مکمل کلام کی شکل میں نازل ہو گیا، اللہ کا کلام، اللہ کے الفاظ مکمل ہو کر نعمت مکمل ہوئی، اس کی پہچان مکمل ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو وہ نازل ہو چکے۔ تو ہر زبان میں، ہر الفاظ میں وہ خدا ہے
تو میں کدھر ڈھونڈوں خدا کو، وہ میرے ساتھ رب کے الفاظ میں ہے۔ رب یعنی یہ لفظ اس کی پہچان بن گیا، میں اپنی زبان میں اس کو پہچانتی ہوں، کوئی دوجا اپنی زبان میں اس کو پہچانتا ہے، لیکن وہ رب ہی ہے، سب اسے الفاظ میں پہچانتے ہیں کیونکہ وہ اندیکھا ہے، اس کی شبح کسی نے نہیں دیکھی، کسی کو نہیں معلوم، بنا دیکھے اس پر ایمان لانے والا اسے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے الفاظ میں جیسے پانی نے تمہیں اپنا رنگ، اپنی گہرائی اپنے آپ بتا دی، تو رب کے الفاظ نے انسان کو اس کی زبان میں بتا دیا کہ وہ جس کا نام رب ہے وہ رب العالمین ہے۔ انسان اپنے رب کو الفاظ میں ہی تو ڈھونڈتا ہے کہ آپ بتا دیں، آپ راہ دکھا دیں، اللہ والو، تصوف والو، رب والو، آپ کوئی ایسی بات سنا دیں، ایسے الفاظ کہہ دیں کہ تلاش کرنے والا ذہن، خیال، سوچ اس کو سکون آ جائے، کیونکہ جیسے ہی دل رب کے ناموں کی تاثیر پکڑتا ہے تو الفاظ میں، خیال میں، سوچ میں یک رنگی پیدا ہونے لگتی ہے، یہ یک رنگی اثر بن کر پھر سے الفاظ ہی بن کر اپنا تعارف دیتی ہے۔ جیسے آسمان پہ بادل چھاتے ہیں اسی طرح الفاظ علم بن کر اکٹھا ہو کر انسان کے خیالات پہ برس پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن ایسا نہیں کہ جسے اللہ کے سوا کوئی اور بنا لائے، تو قرآن کے الفاظوں کے ساتھ ایک ایک حرف کے ساتھ اپنے لفظ ملا لو، اپنا خیال ملا لو، تاکہ رب کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اس سے پہلے کہ الفاظ منہ سے نکل جائیں، جان چلی جائے، بولنے کا، کلام کرنے کا وقت ختم ہو جائے۔ پہچان لو اپنے رب کو جس واسطے دنیا میں آئے ہو، تو ہر شے گواہ ہے خود اپنی موجودگی کی، پہچان کی، بولی کے ساتھ کہ تو پروردگار ہے، تو پروردگار ہے، تو پروردگار ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔